یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے وہ مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ ناظرین، سن 2020 میں ہم 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہمیں یہ ملک پاکستان اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ ملک پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دنوں میں سے سب سے زیادہ جو دن اللہ کو پسند ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ مہینوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کو مہینہ محبوب ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ راتوں میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ رات پسند ہے وہ لیلۃ القدر کی خوبصورت رات ہے۔ آپ غور کریں، پاکستان جس دن وجود میں آیا جمعہ کا دن تھا، 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی خوبصورت ساعتوں میں 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا۔ اگر ہم اس ملک کے نام پر غور کریں تو اس ملک کا نام ہے پاکستان، اور پاکستان کا اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو یاد رکھیں اس کا مطلب بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا اللہ کے رازوں میں سے راز ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جس ملک میں ہم سکون کا سانس لیتے ہیں اس کو حاصل کرنے میں کتنی قربانیاں دی گئیں؟ کتنے نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑے نچھاور کر دیے، کتنے بزرگوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اس ملک کی آزادی کی خاطر میدانوں میں اتار دیا، کتنی بیٹیوں کی عزتوں کو روندا گیا، کتنی زندگیاں صرف پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے سولی پر چڑھا دی گئی، کتنے علماء کو اس راہ میں شہید کیا گیا، کتنے اولیاء کو، علماء کو جیل کی بند کوٹھریوں میں ڈالا گیا۔ علامہ اقبال کی مسلسل جدوجہد اور قائد اعظم کی دن رات کی انتھک محنت اور کوشش اور کاوشوں کے بعد یہ ملک ہمیں ملا ہے۔ کیا ہم نے اس ملک کی آب و ہوا پر غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس ملک پر غور کیا کہ اس میں کیا ایسا ہے جو ہمیں نہیں ملا؟ کون سا ایسا موسم ہے جو پاکستان میں نہ ہو؟ جنگلات بھی ہیں تو باغات بھی ہیں، فلک بوس پہاڑ بھی ہیں تو صحرا بھی ہیں، نہری نظام بھی ہے تو سمندر بھی ہیں، لہلہاتے کھیت بھی ہیں تو جھرنے برساتے آبشار بھی ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ اور ٹیلنٹڈ بھی ہیں۔ ایسا کیا ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کیا؟ الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہم اس ملک کی آزادی کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ان 73 سالوں میں ہم نے اپنے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اس کے اندر قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی، جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی تھی، کیا ان کے لیے کبھی ہم نے پورا دن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی؟ کیا ان کا جو خون اس ملک کی خاطر بہا تھا اس کا مقصود صرف یہ تھا کہ جب آزادی کا دن آئے ہم صرف ناچ لیں، گا لیں، نغمے سنا لیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں مست ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، قرآن کی تعلیمات عام ہو، اس کے اندر اسلامی شعار ہوں، زندگی گزاری جائے تو قرآن کے اصولوں کے مطابق گزاری جائے۔ تو میرے دوستو، میرے محب وطن ساتھیوں، ہمیں اپنے ملک کی خاطر علم دین کو بھی بڑھانا چاہیے، علم دنیا کو بھی سیکھنا چاہیے، علم دین کے ساتھ بھی لگن ہونی چاہیے، دنیا کے علم کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے، اور اس ملک کی ترقی کی خاطر ہمیں دن رات ایک کر کے اس کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا چاہیے۔ چاند میری زمیں، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں، پھول میرا وطن۔